پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملا۔ پاکستان میں وزافر اسٹیڈیم لاہور میں دوسرا میچ ٹیسٹ کھیلا گیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ان کا تھا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی پلیئر 11 کی تو ان میں سے ہم آپ کو بتائیں کہ آصف افریدی جو کہ 38 سال کے ہیں، انہوں نے ڈبلیو کیا ہے 38 سال کے بعد ڈبلیو فرسٹ اسپنر ہے آف بریک، تو لیگ بریک وہ کرتے ہیں، وہ لیفٹ لائن پہ بول کرتے ہیں اور اچھی بول کرتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کی تو سب سے پہلے عبداللہ شفیق کی بات کرتے ہیں۔ عبداللہ شفیق نے تو بہت اچھی بیٹنگ کی ہے، کیونکہ امام کی اور عبداللہ شفیق کی جو پارٹنرشپ تھی وہ تقریباً 70-80 پلس جا کے پہلی وکٹ گری ہے۔ تو عبداللہ شفیق کی بات کرتے تو عبداللہ شفیق نے 57 رنز بنائے 146 بولوں پہ، اور انہوں نے 50 کمپلیٹ کی، اور وہ زیادہ دیر وکٹ پہ نہیں ٹھہر سکی، جس کی وجہ سے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے۔ امام نے بات کریں تو انہوں نے 17 رنز بنائے صرف 35 بولوں پہ۔ اگر ہم بات کریں شان مقصود کی جو کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کے، اور انہوں نے ایک شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، 87 رنز بنائے، جو کہ بہت ہی اچھے انہوں نے اننگز کھیلی۔ بابر اعظم ایک بار پھر فلاپ رہے، کیونکہ وہ اپنی پرفارمنس میں کم بیک نہیں کر پا رہے۔ ایک بار پھر شاہین کو انہوں نے جتنے ہی ان کے فین ہیں ان کو دکھ ہوا کہ بابر اعظم ایک بار پھر وکٹ پہ کھڑا نہ ہو پائے، صرف 16 رنز بنا کے وہ آؤٹ ہو گئے۔ سعود شکیل نیٹ آؤٹ ہے، انہوں نے 42 رنز بنائے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ سلمان علی آغا نے، تو سلمان علی آغا ان کے سعود شکیل کے ساتھ کھیلے ہیں صرف 10 رنز کے ساتھ۔ محمد رضوان 19 رنز کیے ہیں اور آؤٹ ہو گئے۔ ایل ڈبلیو آؤٹ ہوئے ہیں، اور ہم بابر اعظم کی بات کریں تو وہ کیچ آؤٹ ہوئے ہیں، اور شان مقصود بھی کیچ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو ہم بات کریں عبداللہ شفیق کی تو وہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے ہیں۔ تو دوستو پاکستان کہیں نہ کہیں پہ بابر اعظم نے 22 بال پہ 16 رنز تو کیے ہیں، لیکن اپنی پرفارمنس جو ان کو دکھانی چاہیے بابر اعظم کو، تو وہ اپنی شاندار پرفارمنس ابھی تک نہیں دکھا رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ او ڈی اے میچ میں بھی ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے ابھی تک رہی۔ شان مقصود جو ہمارے کیپٹن ہیں ٹیسٹ سیریز کے، تو انہوں نے پہلا ٹیسٹ سیریز پاکستان کو جتوایا، دوسرا ہے، اور پاکستان نے 259 رنز بنائے 5 وکٹوں کے نقصان پہ، ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان 350 پلس دوسرے دن کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو 400 رنز کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی امید ہے کہ وہ یہ سیریز جیت سکتے ہیں۔ اگر ساؤتھ افریقہ دوستوں پاکستان کا یہ سیریز، یہ دوسرا میچ اگر پاکستان ڈراپ کی طرف بھی لے کر جائے تو پاکستان ایک میچ ابھی جیتا ہوا ہے، کیونکہ یہ میچ ہونے ہیں 2، تو پاکستان کو ڈراپ کر دے گا تو پاکستان یہ سیریز جیت جائے گا۔ اگر یہ ساؤتھ افریقہ نے میچ جیت گیا، ٹھیک ہے، دوسرا ٹیسٹ میچ، تو 1-1 کے ساتھ یہ برابر سیریز بھی ہو جائے گی، کیونکہ ایک پاکستان جیتے گا اور ایک ساؤتھ افریقہ۔ بہتر یہی ہے کہ یا تو پاکستان یہ میچ کو، دوسرا جو میچ ہے اس کو یا تو ڈراپ کر دے، ٹھیک ہے، یا تو ان کو ون کر دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کیا رائے؟ یار مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان کی سیریز ٹیسٹ سیریز کی جیت سکتا ہے۔ آپ کو ایک اور میں بات بتاتا جاؤں کہ شاہین افریدی او ڈی آئی میں کیپٹن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے محمد رضوان تھے، محمد رضوان نے دلچسپی نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے محسن نقوی نے ان پہ غور کیا اور شاہین افریدی پر انہوں نے فوکس کیا کہ ان کو او ڈی اے میچ میں کیپٹن ہونا چاہیے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سلمان علی آغا کو او ڈی اے میچ میں کیپٹن ہونا چاہیے اور شاہین افریدی کو T20 میں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے ہمیں لازمی بتائیے گا دوستو۔
کہیں نہ کہیں پہ پاکستان اچھی ٹیم تو ہے، تو یہ میچ پاکستان یہ سیریز تو ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز ہے یہ جیت سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈراپ کی طرف بھی پاکستان لے کے جائے گا، لیکن اتنی جلدی ساؤتھ افریقہ ڈراپ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، ان کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم یہ میچ جیت جائے ٹیسٹ سیریز۔ تو دوستو کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے لازمی بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمیں بہت ضرورت ہے، اور میرے چینل کو دوستو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔